بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ آپ جنت میں ایمان لائے بغیر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے شرط ایمان کا ہونا ہے، اور آپ کامل ایمان والے اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب آپ آپس میں محبت کریں، یعنی جنت میں ایمان کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اور ایمان کامل ہوگا آپس میں محبت کرنے سے۔ اب محبت آپس میں کیسے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی رہنمائی نہ کروں، ایسی چیز کی طرف میں تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ اگر وہ عمل آپ کریں تو آپس میں محبت آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپس میں آپ کی محبتیں ہوں گی، محبت کی فضا قائم ہوگی اس بات پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ پھر خود ہی نبی علیہ السلام نے پہلے سوال کیا، خود ہی آپ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ آپس میں سلام کو عام کریں۔ سلام کو عام کرنے سے محبت پیدا ہوگی، محبت کے ذریعے سے ایمان کامل ہوگا، یہ ایمان ہمیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہمارے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ایمان ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز، کامل کرنے والی چیز وہ آپس کی محبت ہے، اور محبت پائیدار اس وقت ہوگی جب انسان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے۔ ظاہر بات ہے ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں اور آپس میں رہنا ہوتا ہے، کبھی کبھی ویسے ہی دل میں ایک خیال آ جاتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں، میل آ جاتی ہے اپنے بھائی کے بارے میں، یا سنی سنائی باتوں کے ذریعے سے ہم براہ راست چونکہ ان سے سنی نہیں ہوتی تو اپنے بھائی کے بارے میں عجیب سی باتیں آ جاتی ہیں۔ اب اس میل کو ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ بس جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ سلام کے بڑے بڑے مقاصد میں دو مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ محبت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے، اور دوسرا ناپسندیدہ چیز سے دفاع کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر کسی سے خطرہ ہو سلام کرنا شروع کر دیں، اس کا دل نرم پڑ جائے گا۔ یا اسی طرح محبت دل میں ڈالنے کا ذریعہ اگر ہم نے کوئی استعمال کرنا ہے، دنیا میں سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ سلام کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے، غالباً آگے حدیث بھی آ جائے گی، کہ میاں بیوی کے محبت کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ انسان سلام کرے۔ گھر میں جب شوہر داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرے، یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ بیوی کو سلام کرنا یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، اور نبی علیہ السلام سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گر بتایا ہے، اور انشاءاللہ شاید آگے بات آ بھی جائے گی کہ انسان جب گھر میں داخل ہو سلام کرتا ہے، گھر میں داخل ہو کر، تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر اور برکتیں لاتے ہیں۔ اس سلام کی برکت سے خیر آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، تو گھر اہلیہ کو بھی انسان سلام کرے، بچوں کو بھی سلام کرے۔ آگے جیسے کہ شروع میں ابتدائی باتوں میں عرض کی تھی بات کہ کن پوزیشن والوں کو کن کن پر سلام کرنا چاہیے، کس حالت میں ایک آدمی ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے، اب ان کو وہ سلام کرنے کا آپ علیہ السلام نے بتایا ہے، بس وہ صرف ترجمہ ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سواری پر سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ یسلم الراکب علی الماشی، سواری پر سوار وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سواری پر جو بیٹھا ہوا ہے تو ایک بڑی مضبوط پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے، مضبوط حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی پیدل چل رہا ہے، وہ تو ویسے ہی عاجزی کے ساتھ چل رہا ہے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں 11 نمبر گاڑی پہ چل رہا ہے وہ تو، اور یہ دوسرا جو ہے نا وہ گاڑی پہ بیٹھا ہوا، تو یہ تھوڑا سا اس میں آ سکتا ہے کہ دیکھو یہ پیدل ہے اور میں گاڑی بنوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گاڑی والے کو چاہیے پیدل والے کو سلام کرے، تاکہ انا نہ آئے، تکبر نہ آئے، اپنے کو کچھ سمجھنے نہ لگ جائے اپنے بھائی کو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر جو انسان جو رہتا ہے، تو دنیا کے اندر آدمی دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے کہ بھائی یہ میرے گھر میں تو اللہ کا شکر ہے 2 وقت چولہا جل رہا ہے، اس کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو دیکھ کر شکر ادا کرے، اللہ میں تو دنیا کا بڑا مالدار آدمی ہوں۔ اور دینی لائن کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھے
کہ ماشاءاللہ فلاں بزرگ ہے بھائی وہ ایسے ہیں، میرے کیا اعمال ہیں، اس کے تو دیکھو وہ فلاں بزرگ، تاکہ اس کی طرح بننے کی انسان کوشش کرے۔ تو دنیا کے اعتبار سے نیچے والے کو دیکھے اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور دنیا کے دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تاکہ محنت زیادہ کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سواری پر سوار ہے اسے چاہیے پیدل چلنے والے کو سلام کرے، والماشی علی القاعد، اور جو پیدل چلنے والا ہے اس کو چاہیے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی بیچ میں آگے عرض کر دوں، اللہ کا شکر ہے، اچھی بات ہے، یہ پنجاب سائڈ ہو گئے یا اوپر کے علاقوں میں یہ ترتیب ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ مسجد میں جو بھی انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ وہ کھڑا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ان کو سلام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں، وہ یہ کہ اگر مجمع ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت میں، سنتوں کی ادائیگی میں لگا ہوا ہے، پھر آنے والے کو سلام اونچی آواز سے کرنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے سلام کی وجہ سے لوگوں کی عبادت میں حرج آ رہا ہے، ان کی خلل پیدا ہو رہا ہے، توجہ بٹ رہی ہے۔ لیکن اگر ایسے ہیں کہ مجمع سلام وہ نماز میں نہیں ہے، سنتوں میں نہیں ہے، قرآن کی تلاوت میں نہیں ہے، اور بس آرام سے ویسے بیٹھے ہوئے، تو اب ان کو سلام کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ان کی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس میں وہ مصروف ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، اور جو کم تعداد والے ہیں وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ ایک آدمی 3-4 کی جماعت جا رہی ہے اور مجمع بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کثرت والا ہے، تو کم والے وہ زیادہ والوں کو سلام کریں، اس لیے کہ زیادہ والوں کا کرنا یہ حرج میں، تو کم والے وہ زیادہ والوں کو کر لے، اور زیادہ جو مجمع جن کو سلام کیا گیا ہے اگر اس پورے مجمع نے سلام کا جواب دیا تب بھی ٹھیک ہے، یا اس مجمع میں سے کچھ لوگوں نے سلام کا جواب دیا، پورے مجمع نے نہیں دیا، تو یہ فرض، وہ جیسے کہ نا وہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ نے ادا کر دی، سب کی طرف سے کافی ہے، اسی طرح یہ جو واجب ہے سلام کا جواب دینا، مجمع میں سے کچھ نے دے دیا تو باقی کی طرف سے واجب کی ذمہ داری انہوں نے ادا کر دی، واجب باقی کی طرف سے پورا ہو گیا۔ اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ آگے کی روایت آئے گی کہ نبی علیہ السلام کا گزر بچوں پر ہوا، آپ علیہ السلام نے سلام کیا، یہ بیلنس برابر کرنا ہے کہ کہیں موقع ایسا ہے کہ بچوں کے پاس سے گزرنا ہو رہا ہے، بچے بیٹھے ہوئے، تو اب بڑے کو چاہیے ان کو سلام کرے، اس لیے کہ یہ کھڑا ہے، بچے بیٹھے ہیں، یہ کم ہے بچے زیادہ ہیں، ابھی پڑھا کہ بچے وہ کم تعداد والے زیادہ والوں کو سلام کریں، تو اس لیے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بچے زیادہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو بڑے کو چاہیے سلام کر لے، اس میں اس کی ذات کم نہیں ہوگی، نبی کی سنت زندہ ہوگی، اور نبی کی سنت زندہ ہوگی اللہ اس کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اس حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے بڑے کا ادب رکھنے کے لیے۔ اب تو بھائی زمانہ الٹ ہو رہا ہے، چھوٹے کو کہو تو میرا بڑا ہے وہ خوش ہوتا ہے، شاگرد کو کہو تو میرا استاد ہے خوش ہوتا ہے، بیٹوں کو کہو تو میرا بڑا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اب تو زمانہ قریب قیامت کا آ گیا ہے، اب تو سامنے سے چھوٹے گزرتے وہ منہ ہی پھیر لیتے، سلام ہی نہیں کرتے۔ تو اس بات کو ہم چلائیں کہ بچوں کو، کہ بڑوں کو جہاں بھی دیکھیں، چاہے والد صاحب کی تمہاری اس سے بات ہو یا نہ ہو، اب یہ بھی مصیبت بھی ہے کہ چچا کی اگر بات نہیں ہے والد صاحب سے بھتیجا سلام نہیں کرتا، کیوں؟ اس کو سکھایا جاتا ہے، سب جگہ نہیں ہے لیکن اس کو سکھایا جاتا ہے، چچا سے بات نہیں ہے سلام نہیں کرنا، ماموں سے بات نہیں سلام نہیں کرنا، اس کو یہی سکھایا جاتا ہے، یہی زہریلا انجیکشن اس کے جسم میں ڈالا جاتا ہے، وہ بڑا ہو کر نہ ماموں کا ادب کرتا ہے نہ بڑے کا ادب کرتا ہے۔ اس لیے ہم ابھی سے ترغیب دیں بچوں کو کہ بیٹا کوئی بھی ہو، آپ کے خاندان والا کوئی بھی ملے، ہماری بات ہو یا نہ ہو، آپ نے اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے، استاد کو دیکھنا ہے، اس کے اسی طرح اپنے بزرگ کو دیکھنا ہے، آپ نے فوراً سلام میں کیا کرنا ہے بھائی؟ پہل کرنا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، تھوڑے زیادہ کو سلام کرے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا میں نے حوالہ دیا کہ اللہ کے نبی نے، آپ علیہ السلام کا گزر ہوا بچوں پر، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو سلام کیا۔ تو بھائی سلام کو عام بھی کریں، گھر میں جائیں تب بھی سلام کریں، گھر سے نکلے تب بھی سلام کریں۔ ایک صحابی کا شاید کسی واقعات میں سے کوئی واقعہ صبح میں آ بھی جائے گا انشاءاللہ، کہ وہ گھر سے جب نکلتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلتے تھے، تو اگر موقع ہو تو 2 رکعت پڑھتے ہوئے نکلیں، تو اس طرح ہمارے گھر میں بھی خیر ہوگی، برکت ہوگی، اور پیار و محبت کی فضا قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد